ہمارا یہ ایمان ہے. کیا ہے؟ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں ہے؟ جنت میں ہے. کہاں ہے؟ جنت میں ہے. اپنے نانا محمد رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہے. جب مجھے پتا ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ میرا حسین جنت میں ہے، کیوں رو میں بھائی؟ کیوں اپنا جگر پیٹوں، اپنا سر پاڑوں؟ کیوں اپنے اوپر کپڑے پاڑوں؟ کیوں کالے کپڑے پہن کر اس کو نوست میں بدل دوں؟ جب میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ میرا حسین جنت میں ہے، جنت کے باغات میں ہے. میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، حضرت حسین کی شہادت پر ہمیں فخر ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہائے حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین. یہ لوگ کہتے ہیں حسین کے ساتھ ظلم ہوا، ہم کہتے ہیں حسین ظلم کے خلاف ڈٹ گیا، اپنا سر کٹوایا مگر جھکایا نہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے. شہداء کا ہم ماتم نہیں مناتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم نے قبول کیا ہے. حضرت حسین کی شہادت پر ہمیں فخر ہے کہ آپ نے کربلا کے میدان میں ابن زیاد جیسے ظالم گورنر کے حکم پر آنے والا ملعون شمر جو اس فوج کا کمانڈر تھا، اس نے حضرت حسین سے بیعت مانگا، آپ نے بیعت نہیں دیا. انہوں نے تلوار نکالا، حسین آپ کا سر تن سے الگ کر دیں گے، بیعت کرو. حضرت حسین نے کہا تم بھی باہر میں جاؤ، تمہارا گورنر عبید اللہ ابن زیاد بھی باہر میں جائے، تمہارا ظالم یزید بھی باہر میں جائے. میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں. میں کٹ تو سکتا ہوں، قربان تو ہو سکتا ہوں، مگر ظالموں کا بیعت میں ہرگز نہیں کر سکتا. پھر دنیا نے دیکھا آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا خون بہایا گیا، کربلا کے میدان میں آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. تو یہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑا دردناک واقعہ ہے. اس کا جتنا بھی مذمت کیا جائے کم ہے، جتنا بھی مذمت کیا جائے کیا ہے؟ کم ہے. لیکن ہمارے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت پر ہمیں اللہ کی قسم فخر ہے. ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں ظالموں کے خلاف لڑتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا. ہم کس بات کا ماتم کریں؟ پھر ماتم کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے تو میں کروں گا، اگر رسول اللہ نے اپنا گریبان چھا کیا ہے تو میں کروں گا. اگر کسی بھی ایک بھی روایت سے، ایک بھی حدیث سے یہ ثابت ہو کہ کسی صحابی نے بھی ماتم کیا ہے، اپنا گریبان چھا کیا ہے، تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے لاڈلا، سب سے پیارا چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. بھائی ٹکڑے ٹکڑے، آپ کا کلیجہ نکالا گیا. اللہ کے رسول کے سامنے جب آپ کی لاش آئی، آپ کے ٹکڑے تھے بھائی، ٹکڑے، ٹانگ الگ، ہاتھ الگ، سر الگ، آپ کا کلیجہ نکلا ہوا، آپ کے وجود کا کوئی ایک بھی حصہ جڑا ہوا نہیں تھا. ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کی لاش محمد رسول اللہ کے سامنے لائی گئی. اللہ کے رسول نے غم منایا، آنسو بہایا، اس وقت روئے. آپ نے کہا ظلم ہوا ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے. کوئی بندہ ظلم دیکھتا ہے اور وہ ظلم اپنوں پر دیکھتا ہے، اور اپنوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، جن کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے، ان پر جب کوئی ظلم دیکھتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. انسان کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے. مگر آپ مجھے بتاؤ، کیا اللہ کے رسول نے ہر سال حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم کیا؟ ہر سال آپ نے پروگرام بنایا، آؤ بھائی جلوس کی شکل میں صحابہ کو نکالو، اس دن میرے چچا کو شہید کیا ہے، ہم مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں سینہ پیٹیں گے، ہم خود کو تلوار ماریں گے، خود کو خنجر ماریں گے، خود کو زنجیر ماریں گے. کیوں بھائی؟ میرا چچا شہید ہوا ہے. جب محمد رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا ہے تو پھر آپ کون سے دین پر عمل پیرا ہو؟ کون سے محمد کو مانتے ہو؟ کون سے صحابہ کو مانتے ہو کہ آپ خود کو پیٹتے ہو، اپنا خون بہاتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پر چھڑیاں مارتے ہو؟ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر کافر اسلام سے اور بھی بدظن ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا بدبخت قوم ہے، یہ کون سا شقی القلب قوم ہے. کیا اگر ان مسلمان ایسا کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے نبی نے ایسا کیا ہوگا، ان کے صحابہ نے ایسا کیا ہوگا. ان کی اس حرکت کی وجہ سے وہ کافر اسلام سے اور بھی بدظن ہو جاتے ہیں، اور بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بدظن ہو جاتے ہیں. ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اللہ کی قسم کمائی کا ایک ذریعہ بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ کمائی کا ایک ذریعہ. جھوٹے من غلط قصے سنا کر خود بھی روتے ہیں، اپنے سنانے والوں کو بھی رلاتے ہیں، سب ہائے 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 کر کے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے. بھائی کیا ہو گیا؟ کیوں روتے ہو؟ ہوا کیا ہے؟ جب ہمارا ایمان ہے امام حسین جنت میں ہے اپنی شہادت کے بعد، تو پھر رونا کس بات کا؟ اور کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 بھی اور شہداء بھی تھے. کتنے؟ 72. آپ کے خاندان میں 72 لوگ تھے جب میدان کربلا میں یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ لوگ صحابہ سے نفرت کرنے والے یہ روافض صرف اور صرف 2 شہداء کا نام لیتے ہیں، امام حسین اور حضرت عباس علمدار، اس کا نام لیتے ہیں. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر 4 بیٹے اور بھی تھے، ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ ابو بکر بن علی بھی یہاں پر شہید ہوا ہے، عمر بن علی بھی یہاں پر شہید ہوا ہے، عثمان بن علی بھی یہاں پر شہید ہوا ہے. یہ زے کا ڈرم پی جائیں گے، خود کو گولی مار دیں گے، مگر ان 3 لوگوں کا نام کبھی بھی نہیں لیں گے.
حالانکہ یہ بھی حضرت علی کے بیٹے تھے, میدان کربلا میں شہید ہوئے, مگر نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے نام پر ان کے نام ہے. حضرت علی کو محبت تھا صحابہ سے. آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا, دوسرے کا نام آپ نے عمر رکھا, تیسرے کا نام آپ نے عثمان رکھا. کیوں؟ ان صحابہ سے آپ کو محبت کی. خدا کی قسم, رحماء بینہم, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے رحماء بینہم, یہ تمام صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے, ان کے درمیان کوئی نفرت نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, منبر رسول پر آپ بیٹھے ہوئے, مسجد بھرا ہوا ہے, جمعے کا دن ہے. حضرت حسین آئے, چھوٹے ننھے. حضرت عمر امیر المومنین ہیں, عمر سے کہہ رہے ہیں اے عمر اتر جا میرے نانا کے ممبر سے, اتر جا میرے نانا کے ممبر سے. حضرت علی نے آپ کا ہاتھ پکڑا, حسین کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں. حضرت عمر نے حضرت علی سے فرمایا علی آپ بیچ میں نہ آؤ, یہ میرا حسین کا معاملہ ہے, آپ بیچ میں نہ آؤ. اور آپ نے حضرت حسین کے حکم پر عمل کیا, آپ ممبر سے کیا ہو گئے؟ اتر گئے. اور آپ نے حضرت حسین نے حضرت عمر سے کہا اے عمر جاؤ اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھو, یہ تو میرا نانا کا ممبر ہے. یہاں پر حضرت عمر کی چیخ نکل گئی, کہا اے حسین میں تو ایک چرواہے کا بیٹا ہوں, میرا باپ چرواہا تھا, میں چرواہا تا, میں تو اونٹ چراتا تھا, میرا باپ اونٹ چراتا تھا, میرا نانا میرا دادا اونٹ چراتے تھے, میرے پاس کہاں ہے میرا نانا کا ممبر؟ میں عمر بن خطاب تو کچھ بھی نہیں ہوں. حضرت حسین نے کہا اچھا آپ کے نانا کے پاس کوئی ممبر نہیں تھا؟ آپ نے کہا نہیں. حضرت حسین نے کہا پھر جاؤ میرے نانا کے ممبر پر واپس بیٹھ جاؤ. حضرت عمر روب و دبدبا, جس کو قیصر و کسریٰ نہ جھکا سکے, جس نے ایک درہ زمین پر مارا زمین رک گیا, جس نے ایک خط دریائے نیل کو جاری کیا, ایک خط لکھا وہ خشک دریائے نیل روانہ ہو گیا, وہ عمر بن خطاب جس سے پورا عالم کفر کامتا تھا. یہاں پر حضرت حسین نے حکم دیا اتر جا میرے نانا کے ممبر سے, آپ ڈائریکٹ اتر گئے. ایک دن حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کا بیٹا ہے, حضرت حسین نے حضرت عمر کے بیٹے سے کہا کہ تم تو ہمارے غلام ہو. کیا ہو؟ حسین نے کہا تم تو ہمارے غلام ہو. عبداللہ ابن عمر کو یہ بات بری لگی کہ حضرت حسین نے مجھے غلام کیوں کہا. آپ آئے اپنے بابا حضرت عمر کو کہا بابا جان آپ امیر المومنین ہو. حضرت حسین نے مجھے غلام کہا. حضرت عمر ایسے بیٹھے ہوئے تھے, آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے, بیٹے سچ بتاؤ حضرت حسین نے آپ کو غلام کہا ہے؟ جاؤ یہ قلم اور ورق لے جاؤ, حضرت حسین سے لکھوا کے لاؤ کہ میں اور میرے باپ آپ کے غلام ہے, مجھے لکھ کر دے دو, معاشر کے میدان میں آپ کا یہ رکا ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنے گا, لکھ کے لاؤ. میرے بیٹے آپ نے یہ بات کو برا مانا؟ محمد رسول اللہ کے نواسے نے آپ کو غلام کہا, اور اس منہ سے کہا, ان اونٹوں سے کہا جس کو کئی بار میں نے خود دیکھا کہ محمد رسول اللہ حضرت حسین کے اونٹوں کو چوم رہا ہے, اس کا بوسہ لے رہا ہے. اگر اسے یہ بات کہی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا بیٹا عبداللہ آیا, عمر نے کہا رک جاؤ دروازے میں نے ضروری کام کرنا ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت حسین آیا, حضرت عمر کے بیٹے سے کہا امیر المومنین ہے اندر؟ آپ نے فرمایا ہے. کہا آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہا مجھے تو کہا ہے رک جاؤ ضروری بات کرنی ہے, لیکن یہ بات میرے لیے حسین آپ کے لیے نہیں, اگر آپ جانا چاہتے ہو جاؤ. آپ نے کہا نہیں چھوڑو, میں پھر ظہر کی نماز میں امیر المومنین سے ملوں گا. جب وہ کام ہوا حضرت عمر کا بیٹا اندر گیا, عمر نے کہا کوئی آیا تو نہیں؟ آپ کے بیٹے نے کہا حسین آیا تھا, میں نے اس کو کہا امیر المومنین ضروری بات میں مصروف ہے. حضرت عمر ننگے پاؤں دوڑ کر حضرت حسین کے پاس گیا, کہا اے نواسے رسول, اے میرے حسین, آپ کو تو منع نہیں تھا, میں نے تو اپنے بیٹے کو منع کیا. میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں جب بھی آپ کو امیر المومنین کی ضرورت ہو آپ ایک دفعہ مجھے حکم دے دو, مجھے اطلاع دے دو, میں عمر بن خطاب امیر المومنین ہو کر دوڑ کر آپ کے پاس آؤں گا کہ میرے محمد کے نواسے کیا حکم ہے, کیا کروں میں آپ کے لیے. اتنی محبت تھی ان صحابہ اکرام میں. عمر کو حضرت حسین اور اہل بیت سے اتنی زیادہ محبت تھی. ہم تو تمام صحابہ کو مانتے ہیں, اہل بیت پر ہمارا جان بھی قربان ہے. اللہ کی قسم اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, صحابہ اکرام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ابو بکر بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے, حضرت علی بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, حضرت عمر بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, حضرت حسین اور حسن بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کی قسم جتنی محبت ہم صحابہ اکرام سے کرتے ہیں اس سے 100 گنا بڑھ کر محبت ہم اہل بیت سے کرتے ہیں. اگر ہم صحابہ کی دفاع کے لیے اپنا خون بہا سکتے ہیں, سر کٹوا سکتے ہیں, ہم آپ کے دفاع کے لیے صحابہ کے پہرے کے لیے ہر وقت موجود ہے. اللہ کی قسم اہل بیت کی محبت کے لیے, اہل بیت کی دفاع کے لیے اس سے 100 گنا بڑھ کر ہم حاضری دیں گے. کہتے ہیں یہ اہل بیت کی گستاخ ہے. میں نے کہا ملعون ذرا میرے سامنے آؤ, آپ ذرا اہل بیت کے کسی ایک فرد کا گستاخی کر کے دکھاؤ, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. آپ اتنا بڑا الزام ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے, یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں. اہل بیت پر ہمارے ماں باپ قربان ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. ہم حضرت حسین کے پیروں سے لگے ہوئے خاک کو یزید سے 1000 گنا بہتر سمجھتے ہیں. ہم یزید کو ظالم کہتے ہیں, ہم جابر کہتے ہیں, ہم لعنت کرتے ہیں. حضرت حسین کے مقابلے میں یزید ہمارے لیے کچھ بھی نہیں, یہ بات ختم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا نظریہ ہے کہ حضرت حسین کے مقابلے میں یزید ہمارے لیے ظالم ہے, جابر ہے, لعین ہے, فاسق ہے, فاجر ہے. بات ختم. کتنا وضاحت دے دوں. تو حضرت حسین کے ساتھ ظلم ہوا. جب آپ کا سر کاٹا گیا نا, عبداللہ ابن زیاد, عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں آپ کا سر رکھا گیا, تو اس لائن کی آنکھ میں ایک چھڑی تھا.
उस छड़ी से आपके ऊँटों को मार रहा था। वहां पर ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी था, आप चीख पड़े, आप रोने लगे, ए जालिम, ए लाइन, ए बदबख्त इंसान, आप किस ऊँटों पर छड़ी मार रहे हो? इन ऊँटों को मैंने कहीं दफा अपने आंखों से देखा है कि अल्लाह के रसूल इनके ऊँटों का बोसा ले रहा था। जिन ऊँटों पर आप डंडे मार रहे हो, मुझे अल्लाह की कसम है मैंने कई मरतबा अल्लाह के रसूल को देखा है कि आपके ऊँटों का बोसा ले रहे थे। और फिर ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसने ये जुल्म किया वो भी नहीं बच सका, उसका भी सर काटा गया और वहीं पर रखा गया जहां पर हज़रत हुसैन का सर रखा गया था। और यजीद को हम इस मामले में इसलिए जालिम समझते हैं कि आपको जब पता चला कि हज़रत हुसैन के साथ ये जुल्म हुआ तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने क़िसास क्यों नहीं लिया, आपने इन जालिमों का जिसमें शमर और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद सर फेरस्त आपने इनका सर क्यों नहीं काटा, आपने हज़रत हुसैन का क़िसास क्यों नहीं लिया? इससे पता चलता है कि यजीद भी इन जालिमों के साथ मिला हुआ था। इससे पता चलता है कि यजीद मनहूस, इसको वही मोहब्बत थी, उन जालिमों के साथ मोहब्बत थी, हज़रत हुसैन के साथ मोहब्बत नहीं थी। तो लिहाजा करबला का जो वाक़या हुआ है, हज़रत हुसैन को बेदर्दी से शहीद किया गया है, हमें हज़रत हुसैन के शहादत पर कल भी फ़ख्र था, आज भी फ़ख्र है और क़यामत तक हज़रत हुसैन की शहादत पर हम फ़ख्र करते रहेंगे। और इससे बढ़कर जो बात है, हमारा ईमान है, अक़ीदा है, इसी पर हम मरना चाहते हैं कि हज़रत हुसैन शहादत के बाद अब अपने नाना के साथ जन्नत में होगा, जन्नत के बागात में होगा। और बदबख्तों ने यहाँ पर खुद को मार 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 कर लहू लहान कर दिया है।